بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 204۔ آج کے سبق کا عنوان ہے 3 طلاقیں ایک مجلس میں یا ایک جملے کے ساتھ دینا، اس کا کیا حکم ہے اور اس میں ائمہ کرام کا اختلاف کیا ہے۔ تو مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس کے اندر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، یا یہ کہ ایک جملے کے ساتھ 3 طلاق دے دے، تو کیا 3 طلاق ہی واقع ہوں گی یا ایک طلاق ہوگی یا کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی؟ اس کے اندر مشہور مذہب وہ ائمہ 4 کا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، مالک، احمد رحمہم اللہ، اور بہت سارے اہل علم کا مذہب اور مسلک یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کے اندر دے یا ایک جملے کے ساتھ دے تو وہ 3 طلاق شمار کی جائیں گی۔ دوسرا مسلک اس میں بعض صحابہ کرام اور تابعین کا ہے، جن میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس، ابن مسعود، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تابعین میں سے محمد ابن اسحاق، حجاج بن ارطاط اور طاؤس۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی یا ایک جملے کے ساتھ دی تو وہ ایک طلاق واقع ہوگی، 3 نہیں ہوگی۔ تیسرا مذہب اس میں مقاتل اور داؤد ظاہری کا ہے، اور اس کا مذہب یہ ہے کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چوتھا مذہب اس میں سعید بن جبیر، جابر بن ابی زید اور عطا بن دینار کا مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی باکرہ ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور 2 طلاق لغوہ ہو جائے گی، اور اگر مدخول بہا ہے یعنی اس کے ساتھ جمع کیا گیا ہے تو پھر 3 طلاق ہی واقع ہوگی، جیسے کہ ائمہ 4 کا مذہب اور مسلک ہے۔ یہ جو تیسرا مذہب ہے مقاتل اور داؤد ظاہری کا کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، تو ان کا مذہب چونکہ صریح نصوص کے بھی خلاف ہے، اور اس پر ایسے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ دلائل عامہ ہے، ان سے خاص مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ مذہب کمزور اور ضعیف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 طلاق بھی دی ہے اور طلاق کا ارادہ بھی ہے اور الفاظ بھی طلاق کے اور طلاق واقع نہ ہو، تو یہ خلاف عقل اور خلاف نصوص ہے۔ جبکہ چوتھا مذہب کا رجع وہ پہلے ہی مذہب کی طرف ہے۔ تو مذہب اول جو ائمہ 4 کا مذہب ہے، اس کے دلائل احادیث موقوفہ بھی ہیں اور احادیث مرفوعہ بھی ہیں اس باب میں۔ البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے یہ بات کتاب الطلاق میں کہ ان کے احادیث صحیحہ جو ہے نبی علیہ السلام کے دور میں کہ 3 طلاقیں واقع ہوئی ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ ہاں، وہ حدیث جن میں 3 طلاق کی حکایت کی گئی ہے، مثلا ایک شخص نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، کچھ مدت بعد دوسری، پھر تیسری، تو اس طرح کی حکایت جو پیش کی گئی ہے اس میں 3 طلاق کا ذکر ہے، اور اس باب میں احادیث صحیح ہیں اور احادیث موقوفہ بھی ہے، تو دلائل کے اعتبار سے وہ مذہب راجح ہے اور مضبوط ہے۔ دوسرا مسلک جو ہے جو صحابہ اکرام اور بعض تابعین کا ہے کہ 3 طلاق ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی، تو اس میں ایک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کے زمانے میں
اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے 3 سال پہلے خلافت کا جو دور تھا، اس میں 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم نے بھی ذکر کیا رحمہ اللہ۔ دوسری دلیل ان کی حدیث رکانہ ہے کہ رکانہ بن عبد یزید اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کا حکم دیا کہ اب رجوع کریں اپنی بیوی کے ساتھ، تو مطلب ایک طلاق شمار کی، تب رجوع کا حکم دیا۔ ان حدیث پر کچھ کلام بھی ہے، یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، انہوں نے اس حدیث کے خلاف ان کا فتویٰ ہے کہ خود عمل حدیث کے موافق نہیں ہے، وہ خود حدیث کے راوی ہیں۔ اور رکانہ کی حدیث میں جو الفاظ متن کے اعتبار سے اس پر بھی کلام کیا گیا ہے، تو اس میں زیادہ راجح قول جو ہے وہ ائمہ اربعہ کا ہے، اور مفتابی قول بھی وہی ہے، تو اس پر فتویٰ دیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اجماع نقل ہوا تھا کہ 3 طلاقیں جو دے تو اس کو ایک ہی طلاق شمار کیا جائے گا، تو اس حوالے سے حضرت عمر کا جو موقف تھا اور اسی طرح صحابہ اکرام کا اس پر خاموشی، یہ اجماع، لیکن یہ اجماع جو ہوا ہے وہ حکم شرعی پر نہیں ہوا، وہ تو بطور تعزیر اور سزا کا تھا، یعنی حکم تعزیری پر اجماع ہے۔ اغاثۃ اللہفان کے اندر ذکر ہے کہ ابو یعلیٰ سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس سے رجوع فرمایا ہے۔ بہرحال حضرت کا اجماع تھا، اور 3 طلاقیں جو آدمی دیتا ہے تو اس کے لیے تعزیر اور سزا یہ ہے کہ وہ 3 طلاق ہی شمار کی جائے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینا ایک جملے کے ساتھ یا حیض کے اندر طلاق دینا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک میں یہ طلاق بدعی ہے۔ بدعی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ خلاف سنت طلاق ہے، لیکن واقع ہوگی اگرچہ خلاف سنت، لیکن اور اس طلاق کا اثر بھی ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ یہ طلاق بدعی نہیں ہے، اور اس کا حوالہ اور قول کی تصریح معلوم نہیں، واللہ عالم۔